السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا ربنا زدنا علما۔ محترم معززین و معززات، آج کا ہمارا سبق نمبر 27 ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 80 تا 82 یعنی 3 آیات پر مشتمل ہوگا۔ ہم ان دنوں یہود کی مکاریوں، اسلام دشمنی اور ان کے بغض و عناد کے بارے میں جان رہے ہیں۔ اسی ضمن میں آج کی جو 2 آیات ہیں وہ وارد ہوئی ہیں۔ پہلے ان آیات کا مختصر خلاصہ جان لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ یہاں ان آیات میں یہود کی ایک اور ہمہ گیر برائی کا ذکر ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کے عوام اور علماء سبھی، کہ جہنم میں ہم جانے والے ہی نہیں ہیں قطعاً، اور اگر چلے گئے بھی تو چند روز کے بعد ہم کو وہاں سے نکال لیا جائے گا اور جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر اسی چیز کی تردید کی گئی کہ ایسا قطعاً درست نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ، اور اگر ثبوت نہیں ہے تو بغیر دلیل کے کیوں اللہ تعالیٰ کے متعلق جھوٹی باتیں کر رہے ہو؟ جو برا کرے گا اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ دیکھیے، وقالو، اور وہ کہتے ہیں یعنی یہود، لن، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، تمسنا، ہم کو چھوئے گی۔ یہاں پر دیکھیے لفظ استعمال ہوا ہے مس کے معنی ہے چھونا، لگنا، ٹچ کرنا، پہنچنا، اور تا کیوں آیا ہے تمسا میں میم سے پہلے؟ کیونکہ آگ مؤنث ہے، لہذا اس کے لیے تا آیا ہے۔ اگر مذکر ہوتی تو یہاں یمسا ہوتا۔ نا کے معنی کیا ہے؟ ہم کو، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نہیں پہنچے گی ہم کو النار، دوزخ کی آگ۔ النار کی وجہ سے جو الف لام شروع میں آیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے النار، یعنی دوزخ کی آگ، خاص آگ۔ الا، مگر، ایامن، کچھ دن، معدودتاً، گنے ہوئے اور معدود کیے ہوئے۔ یہاں پر دیکھیے ایام یومن کی جمع ہے اور معدود کے معنی ہے گنے ہوئے، چند دن، آپ سمجھ لیں۔ تو یہ 9 سے یعنی 1 سے 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، 10 سے کم کے لیے معدودہ۔ آگے دیکھیے، قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، یعنی کہ ایسے عقائد رکھنے والے ان یہود سے پوچھیے، کیا اتخذتم، تم نے لے رکھا ہے یعنی کر رکھا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے پاس سے، عہدن، کوئی عہد، کوئی وعدہ، یعنی کہ تمہارے پاس کوئی تورات، انجیل، زبور یا کسی تمہارے نبی کی زبانی ایسا کوئی ثبوت ہے کہ تم تک اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہنچائی ہو اپنی کسی وحی کے ذریعے کہ ایسا ہی ہے، تم جہنم میں نہ جاؤ گے؟ تو لم، ہرگز نہیں، یخلف، خلاف کرے گا، اللہ تعالیٰ، عہدہ، اپنے عہد کے، یعنی ایسی کوئی بات اگر تم سے اللہ نے بذریعہ وحی کی ہے تمہاری نبی کی زبانی یا تمہاری کتابوں کی زبانی الہامی طور پر، تو پھر بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس عہد کو پورا کرے گا، تمہیں جہنم میں چند روز کے سوا نہیں ڈالے گا، خواہ تم جو مرضی کر لو۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر تو صحیح، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ پر، ما، ایسی باتیں جو لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے، یعنی کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا پھر تم اللہ تعالیٰ پر بغیر کسی دلیل کے بے تکی باتیں کرو رہے ہو؟ اگر کوئی ثبوت ہے تو دکھا دو۔ اصل میں تم بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ پر اندھا دھن ایسی بات کر رہے ہو کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا، یہ بے بنیاد بات ہے۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر صحیح البخاری میں 3169 ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود سے کچھ سوالات کیے، جن میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کون ہیں آگ والے؟ تو یہود نے کہا کہ ہم آگ میں چند روز جائیں گے، پھر اس کے بعد ہماری جگہ تم لے لو گے، یعنی کہ تم ریپلیس کرو گے ہماری جہنم کی جگہ کو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا کہ تم ہی اس میں دور دفع رہو، ہم اللہ کی قسم تمہاری جگہ لینے والے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ان کا عقیدہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اور پھر اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر جو یہود آباد تھے ان کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا، وہ ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کل مدت جو بنائی ہے وہ 7000 سال ہے، اور اللہ تعالیٰ 1000 سال کے بدلے لوگوں کو ایک دن عذاب دے گا۔ یوں ٹوٹل 7 دن ہوئے 7000 سال کے بدلے، اور 7 دن کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ختم کر دے گا۔ تو یہ روایت جو ہے وہ ابن حبان میں بلکہ ابن ابی حاتم میں موجود ہے، اور صحیح سند کے ساتھ ابن ابی حاتم میں یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مصنف عبدالرزاق میں ایک اور روایت ہے حضرت قتادہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں کہ یہود کا یہ خیال تھا، ان کے اندر یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جتنے روز ہم نے بچڑے کی پوجا کی اسی عرصہ جو ہے وہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یعنی کہ بالفرض میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ معدودہ کا لفظ 9 یا 9 سے کم تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یعنی کہ 9 روز کے زیادہ ہم جہنم میں جانے والے نہیں ہیں، 9 روز لگ گئے تو میکسیمم جائیں گے۔ تو یہ تینوں آپ کے سامنے باتیں آ گئی ہیں۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ہم کو نہ چھوئے گی سوائے چند روز کے۔ تو پھر چند روز آپ کے سامنے آ گئے جو 3 طرح سے صراحتیں کر دی گئی۔ کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد؟ تو پھر ہرگز اللہ تعالیٰ نہیں خلاف کرے گا اپنے عہد کو، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایسی باتیں جو تم جانتے ہی نہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من جس شخص نے کسبہ کمایا سیئاتن بڑا گناہ، یہاں سیئہ کی جو تنوین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ بڑا گناہ، تعظیم کے لیے استعمال ہوئی ہے، نکرہ کے لیے نہیں ہے کہ کوئی گناہ۔ کیوں نہیں، جس کسی نے کمایا کوئی گناہ، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا بِهِ اس کو، یعنی گناہ کرنے والے کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، اس کی گناہوں نے اس کو احاطے میں لے لیا، فَأُولَئِکَ تو وہی لوگ یا یہی لوگ، لفظ ترجمہ بنتا ہے وہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، اہل دوزخ ہیں، ہم وہ فیہا اس میں یعنی دوزخ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے تشریح اللہ تعالیٰ بلا کے ساتھ آیت کو شروع فرما رہے ہیں۔ بلا دراصل پیچھے والی بات کی تردید اور آگے والی بات کی تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور وہ گئے بھی تو چند روز کے بعد نکل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ رد کیا، اور آگے جو بات آ رہی ہے اس کی وضاحت فرمائی، یہ سچ ہے۔ کیوں نہیں، جس نے کی بڑی برائی، تو بڑی برائی سے مراد عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں کفر و شرک ہے، اور اس سے مراد بالخصوص یہودی ہیں، کیونکہ وہ کفر و شرک اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہے آگے ان کے کفر و شرک کے بعد کہ پھر گھیر لیا اس شخص کو اس کے گناہوں نے۔ تو یہ جو کفر ہے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اسلام قبول نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، تو کیا ہوا، اس شرک نے، اس کفر نے ان کے تمام تر اعمال کو کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ اگر کوئی اچھا کام کیا بھی تو اس کفر کی وجہ سے ان کے کوئی نیکی اللہ کے ہاں کارآمد نہیں ہے۔ فرمایا جس کسی نے بڑا گناہ کیا، یعنی کہ اسلام کو قبول نہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لایا اور گھیر لیا اس کو، اس کی خطاؤں نے، مراد کیا ہے کہ اس کی تمام تر نیکیاں کیا ہو گئیں، برباد ہو گئیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے گناہ ہی اس کے پاس باقی ماندہ ہیں، تو ان گناہوں نے اس کو اپنے احاطے میں لے لیا، اور مکمل طور پر اس کے پاس کوئی نیکی نہیں، اور جو گناہ ہیں ان سے جو ہے وہ اس کا دامن گرد آلود ہے۔ تو یہ لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کیونکہ جو چھوٹی موٹی برائیاں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہے انبیاء کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جس سے نہ ہوتی ہوں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یہاں پر پھر سیئاتن سے مراد کیا ہوا، کفر و شرک اور ایسا بڑا گناہ
جو انسان کے اعمال کی بربادی کا باعث ہو۔ اور اگر ہم اس کو دوسری لحاظ سے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک جو ہے وہ نشان لگا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، بعد آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نشان کو مٹا دیتے ہیں اور اس کا دل بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس گناہ کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا اور مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو مزید اس کے دل پر نشانات سیاہوں اور جو ہے وہ طرح طرح کے گناہوں کے لگا دیے جاتے ہیں اور اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ مکمل طور پر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر کوئی خیر اور ادائیت قبول کرنے کی کوئی صحت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، جس نے گناہ کیا اور اس کو اس کے گناہوں نے گھیر لیا، توبہ کی توفیق نہ ہوئی، ایمان نہ لایا، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لیکن پہلی تشریح جو ہے وہ اس آیت کی روح سے زیادہ مناسب ہے کہ یہ غیر مسلم کفر و شرک کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ ہمیشہ کا عذاب غیر مسلموں کے لیے ہی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مسلمانوں کا، تو اگر ان کے عقائد درست ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے یا پھر جو ہے وہ کسی کی شفاعت سے، اپنی رحمت سے، یا پھر دوزخ میں جب وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر کے جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو آگے دیکھیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنت، یہ لوگ اہل بہشت ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اوپر کی آیات میں کفر و شرک پر عذاب کی وعید تھی، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایمان اور اعمال صالحہ پر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور قرآن کا یہ اسلوب آپ کو ہر جگہ ملے گا کہ وہ بشارت و نذارت ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جہاں پر اچھے کام جو لوگ کرتے ہیں ان کو جنت کی اللہ تعالیٰ خوشخبریاں سناتے ہیں، وہاں ہی برے کام کرنے والوں کو دوزخ کی دھمکیاں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو کہ نہایت ہی آسان ہے، بہت کم ایسے ہیں وہ الفاظ جو فرسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔